السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آپ کو شاید حیرانی ہو سن کر کہ پی آئی اے کے 10 طیارے تو گراؤنڈ ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو مزید نقصان پہنچانے کے لیے وزیر اعظم نواز شریف جو بوسنیا کے 2 روزہ دورے پہ گئے، اور بوسنیا وہ پتہ نہیں کیوں گئے، کوئی انویٹیشن تھا کہ نہیں تھا، مجھے تو اس بارے میں علم بھی نہیں ہے۔ میں نے وزارت خارجہ میں اپنے کچھ دوستوں کو پوچھنے کی کوشش کی، ان کو بھی کوئی علم نہیں تھا اس کے بارے میں۔ ان کے پاس ہو گیا دورہ، ہو گیا۔ تو پی آئی اے کا ایک 777 بوئنگ جو ہے وہ خاص طور پہ وزیر اعظم اپنے ساتھ لے گئے، جو وہیں پہ کھڑا رہے گا جب تک وہ رہیں گے وہاں پہ، اور اس کو لے جانے سے پہلے اس کو چینجز کی گئی ہیں، اس کی سیٹیں وغیرہ سب کچھ بدلی گئی ہیں تاکہ بادشاہ صاحب جو ہیں ان کو کمر ان کی تکلیف نہ دے، اور ان کے بس من پسند لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں، صوفے پڑے ہوں۔ بٹ اینی وے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ یہ جو حفظ زر ہے نا، یہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ پیسے جو ہوتے ہیں، یہ لگتا ہے کہ چلغوزوں کی طرح ہوتے ہیں، انسان کھاتا جائے، نہ دل بھرتا ہے، نہ پیٹ بھرتا ہے، نہ نیت بھرتی ہے۔ کچھ ایسی مثال شاید اب ان کی ہے نشاط ملز میں۔ نشاط ملز کا ایک کیس میرے پاس آیا میاں منشا صاحب کا، اور یہ بڑا حیران کن کیس ہے۔ جب مجھے اس کی تفصیلات پتہ چلیں تو میں خود حیران ہو گیا کہ آج کے زمانے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، کہ اگر کوئی شخص ایسا کہے کہ مبشر لقمان جو ہے اس نے کسی کی گنڈیریاں چھین لی ہیں، تو جتنی بڑی یہ چوری ہوگی میرے لیے یا میرے لیول پہ، غالباً جس چوری کا میں آپ کو، چوری تو نہیں بلکہ سینہ زوری کا آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ میاں صاحب کے لیے گنڈیریوں کے مقابلے میں کیا ہوگی۔ میاں صاحب کس کی گنڈیریاں کھا رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن بات کی تھی کچھ دن پہلے ہم نے سی پیک کے اوپر۔ سی پیک کے اوپر جب بات کی تھی تو یہ بتایا تھا کہ اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو عوام سے پوشیدہ رکھی گئی ہیں، اور کسی کو کچھ نہیں پتا کہ بہت سے معاہدے کس طرح سے ہو رہے ہیں۔ انہیں بہت ہی خوفناک قسم سے جو اب منظر عام پہ آنے والی چیزیں ہیں، کول پاور پروجیکٹس کے اوپر تفصیلات کچھ آ رہی ہیں، اور آج میں آپ کو حتمی طور پہ دکھا سکتا ہوں کہ کول پاور پروجیکٹ کا ماحولیاتی اور ویسے کیا نقصانات ہیں، اور ہم اپنے آپ کو کس طرح سے ڈبونے جا رہے ہیں اس سو کالڈ چائنا پیکج کے آگے۔ لیکن لوگوں کو عادت ہے، ہم نے گرنا ہے، ہم نے ہاتھ پھیلاتے رہنا ہے، ہر وقت ہم نے ادھار مانگتے رہنا ہے، اور پھر کبھی وہ سوئس بینک میں چلے جانا ہے، کبھی پینما سے وہ نمودار ہونا ہے۔ جو ہمیں پسند نہیں، جو ہمیں اچھا نہیں لگتا، وہ سزا بھگتتا رہے گا۔ جیسے ڈاکٹر عاصم ہیں، اس وقت بھی جیل میں ہیں، بلکہ ہسپتال میں اور انتہائی نگہداشت وارڈ میں ہیں، کیونکہ ان کو شدید تکلیف ہوئی، دل کا عارضہ ہوا، اور ان کو نارمل وارڈ سے سی سی یو وارڈ میں شفٹ کرنا پڑا۔ ڈاکٹر عاصم حسین کا قصور یہ لگتا ہے ابھی تک کہ وہ اپنے دوست آصف علی زرداری جو ہیں ان کے خلاف لکھ کر کوئی بیان نہیں دے رہے۔ کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب شاہد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ونس اگین، انرجی ایکسپرٹ ہیں۔ لاہور میں میرے ساتھ ہیں جناب شہباز احمد، وکیل ہیں، اور اپنے موکلوں کے ساتھ موکلوں کہہ رہا ہوں، یہاں پہ موجود ہیں۔ شاہد بلال صاحب ہیں، آس محمد ہیں، اور محمد شبیر ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ویری کوئکلی مجھے شہباز صاحب آپ پہلے بتائیے گا کہ کیونکہ آپ وکیل ہیں، آپ تفصیل سے بتا سکتے ہیں یہ کیس کیا؟ سر، یہ نشاط پرائیویٹ لمیٹڈ نے ایک پراپرٹی ایکوائر کرنے کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کروایا لینڈ ایکویزیشن ایکٹ کے تحت، جو ایل ایس سی لینڈ ایکویزیشن کلیکٹر کا ہوتا ہے۔ سر اس نے سیکشن 4 کے تحت ایک نوٹس بھیجا کہ ہمیں آپ کی جو اراضی ہے وہ یعنی کہ چاہیے، ایکوائر کرنی ہے نشاط پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ۔ سر اس میں تھوڑی سا لاء کی بات بتا دوں کہ یہ سر سیکشن 4 اور 5 ہے سر، اس کے ریلیونٹ جو اس پہ پروویژنز ہیں وہ لینڈ ایکویزیشن ایکٹ کی۔ تو اس میں سر ایسا ہے کہ انہوں نے یہ ایک نوٹیفیکیشن ہمیں بھیجا جسے جو سیکشن 4 اور 5 میں ہے، لیکن سر اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ فار پبلک یوز، نشاط جو ہے ایک پرائیویٹ لمیٹڈ فیکٹری ہے، پبلک یوز کا اس میں ایک ورڈ لکھا ہوا ہے جو سر جس کے تحت یہ نوٹیفیکیشن جاری کرایا جاتا ہے۔ سر لیکن انہوں نے جو سر وہاں پہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی صحیح طرح۔ جی میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ دوبارہ سے آپ کا مائک جو ہے میں ایڈجسٹ کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔
لیکن ناظرین آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 2 سال پہلے میں نے یہ پروگرام کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ میری ذاتی، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، کچھ سنی سنائی بات نہیں کر رہا، زمین جو ہے زبردستی لے لی گئی تھی حکومت کی جانب سے. زرعی زمین تھی، شیخ اپرا کے اندر تھی، اور یہ کہہ کے لیا کہ ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہوا کہ جناب یہاں پہ گارمنٹ سٹی بنے گی. اور وہ وہاں پہ سینکڑوں لوگوں کی جو زمینیں تھیں جو کھیتی باڑی کے لیے تھیں، میں خود اس پہ گندم کاشت کرتا تھا، تو وہ جو ہے وہ زمین زبردستی اونے پونے داموں پہ ہتھیا لی گئی. کس طرح سے اس کا ریٹ لگایا گیا؟ ڈی سی ریٹ اس کے متعلق کہا گیا. اب ڈی سی ریٹ جو ہے وہ بڑا ہی فنی ریٹ ہوتا ہے کہ جو زمین کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، مارکیٹ میں الگ ہو رہی ہے. اب ڈی سی صاحب کی مرضی، وہ اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے، اپنی دانی سے جو مرضی ریٹ لگائیں. میرے ساتھ کافی جو ہمسائے تھے اس وقت وہ عدالت میں گئے، اور میں صرف اس لیے نہیں گیا اور میں اس لیے رکا رہا کہ میں نے کہا لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی پرسنل گرج جو ہے حکومت کے اوپر یہ نکال رہے ہیں. تو میں آ گیا. 2 سال ہو گئے ہیں، وہاں پہ کوئی گورنمنٹ سٹی نہیں بنی ہے. وہ زمینیں اب کس کے ڈیری فارمز کے لیے کام آ رہی ہیں؟ وہاں پہ چارہ لگایا جا رہا ہے، وہاں پہ چوکر لگایا جا رہا ہے، وہاں سے جو فصل آتی ہے وہ کس کے دودھ کے پلانٹس میں جو جانور ہیں، جو ہزاروں جانور ہیں، وہاں پہ ان جانوروں کے لیے وہ جاتی ہے. یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہوں یہاں پہ. لیکن ویری کوئکلی لاہور میں جناب بیٹھے ہیں آس محمد صاحب. آس محمد صاحب کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کی چیز ہوئی تھی. لاہور میں بیٹھے ہیں محمد شبیر صاحب، شاہد بلال صاحب. یہ سب جو ہیں متاثرین ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری تھوڑی سی زمین ہے جو زرعی زمین ہے، اور اس کو نشاط ملز کے کول پاور پروجیکٹ کے لیے زبردستی ہتھیایا جا رہا ہے. پہلے ہمیں اس کی پتہ نہیں کتنی آفر ہوئی، بیش بہا، اور جب ہم نے انکار کر دیا بیچنے سے تو پھر ہمیں زبردستی یہ نوٹس بھیج کر اب اونے پونے دام دیے جا رہے ہیں. کیوں شہباز صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل سر ایسا ہی ہے. یہ سر انہوں نے پہلے جو یہاں پہ پراپرٹی کا ریٹ نکالا وہ ان کی اپنی سر رجسٹریاں موجود ہیں، جو رجسٹرڈ سیل ڈیڈز ہیں، وہ سر 3 کروڑ سے 4 کروڑ سے لے کے یعنی کہ ابو ہیں اس سے. اور اس کے بعد اگر یہ سر اس کا بھی جو پراپرٹی موجودہ پراپرٹی ہے جس کو یہ ایکوائر کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بھی سر انہوں نے کئی دفعہ 2-3 کروڑ روپے آفر کی ہے زمینداروں کو، جو وہاں کے مالکان جو متاثرین بیٹھے ہیں یہاں پہ سر. تو ان کو سر ان کے آلریڈی اپنی وہاں پہ زمین موجود ہے 10 ایکڑ. اگر انہوں نے یعنی کہ کول کا سر اس کا پلانٹ لگانا ہے تو وہ اس پہ لگائیں، بالکل ساتھ ان کی اپنی ایڈجسنٹ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے سر، یہ ماحولیات کو خراب کرنے والی جو ہے فیکٹری وہاں پہ سر جو لگائی جا رہی ہے بار بار، وہ سر بالکل پاپولیشن کے ایڈجسنٹ ہے. وہاں پہ 700-800 گھر کی آبادی بیٹھی ہوئی ہے سر. چھوٹی سی بریک لوں گا، بریک کے بعد آؤں گا تو یہی ساتھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آس محمد صاحب لاہور اسٹوڈیوز میں آپ موجود ہیں. مجھے آپ بتائیے گا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ السلام علیکم سر. ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. ہم نے سن 47 سے یہاں اس زمین پر قابض ہیں. ہمیں ہمارا باپ اجداد وہاں سے آئے تھے ہجرت کر کے، تو انہیں یہ زمین تھوڑی تھوڑی دی گئی تھی. اور اب یہ لوگ ہم سے یہ ظلم کر رہے ہیں کہ ہم سے اسے چھین رہے ہیں. ہمارے یہ 6 خاندان ہیں جن میں 10 سے 12 بچے، تقریباً 72-74 جو ہے افراد کا اس میں منسلک ہیں. اسی زمین پر سے ہم کماتے ہیں اور ان بچوں کو پال رہے ہیں. اور یہ لوگ ہمارے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں ڈرا دھمکا کر ہم سے زمین چھین رہے ہیں. لاہور سے یہ کلیکٹر. آپ نے پولیس میں رپورٹ کی؟ آپ کوئی عدالت میں گئے؟ سر ہم عدالت میں بھی گئے، ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملی ادھر سے. اور یہ جو سرکاری جو کلیکٹر وغیرہ آئے تھے انہوں نے ہمیں اتنا دھمکایا کہ کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بہت زیادہ تھرڈ کیا انہوں نے، بہت زیادہ ہمارے پرچے تک انہوں نے کروا دیے جی کلیکٹر صاحب نے.
محمد شبیر صاحب آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں اس بارے میں؟ وعلیکم جی سر، یہ وزیر اعلیٰ صاحب خادم اعلیٰ صاحب، ان کو ہی ہم نے ووٹ دیے، ہماری ووٹوں سے یہ خادم اعلیٰ بنے ہیں۔ خادم اعلیٰ صاحب کے کہنے پہ جو ہے نا یہ ہماری زمینیں ہتھیائی جا رہی ہیں، ہم پہ یہ بہت ظلم کر رہے ہیں یہ نشاط مل والے۔ پیسے نہیں، ان کے کہنے سے تو ہو نہیں سکتا نا، یہ تو اگر گورنمنٹ کا ڈائریکٹیو ہے تو کسی ایک بندے کی تو چوائس نہیں ہو سکتی ہے۔ سر ہمیں جو یہ بتایا گیا تھا نشاط مل کی طرف سے کہ خادم اعلیٰ صاحب جو ہے نا ان کے حکم سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، حکومت پنجاب جو ہے وہ یہ زمین آپ سے لے کر ہمیں دے رہی ہے، حکومت پنجاب ہی اس کی جو ہے نا مالک ہے، نشاط مل ہمیں اس طرح کی تھریٹ کر رہی ہے، نشاط مل ہمارے ساتھ یہ ظلم کر رہی ہے۔ شاہد صاحب، شہباز صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کورٹ میں گئے تو کورٹ نے کیا کہا؟ جی سر، یہ جب سیکشن 4 کا نوٹس ملا تو اسے سر چیلنج کیا گیا اس نوٹس کو، لیکن کورٹ میں ان کو کوئی سر سٹے آرڈر گرانٹ نہیں فرمایا۔ اس کے بعد سر یہ جو سیکشن 11 ہے جس کے تحت یہ ایوارڈ بن گیا ہے، اور اس کی وجہ ہے نا کورٹ نے آپ کو کہا ہوگا کہ کورٹ نے آپ کو یہ کہا ہوگا کہ جو مجاز ادارے ہیں ان کے پاس جائیں پہلے آپ۔ جی سر، ایسا ہی ہے سر، انہوں نے یہی کہا۔ ہاں تو یہ تو نہ کہ کورٹ نے ریلیف نہیں دیا سر، بالکل یہ غلط ٹرم ہے۔ جی بالکل سر، کورٹ نے آپ کو صحیح ڈائریکشن دی ہے۔ جی ایسا ہی ہے سر، ایسا ہی ہے بالکل۔ اس میں سر انہوں نے کہا کہ اپنے آبجیکشن جمع کرائیں، آنریبل کورٹ نے کہا کہ آپ اپنے آبجیکشن جمع کرائیں جا کے۔ تو ہم نے سر جب آبجیکشن اپنے لیے کلیکٹر صاحب کے پاس، تو وہ کلیکٹر صاحب نے بالکل سر ان کو اگنور کیا، بالکل ہی نظر انداز۔ اور آپ سر ایوارڈ کو پڑھیں تو اس میں دیکھیں، اس نے آرڈر کیا ہوا، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ سر جو میں نے فلاں سے سنا، یعنی کہ سر سیکشن 11 یہ کہتا ہے کہ اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے کلیکٹر صاحب۔ اچھا، میں اب آپ کو پڑھ کے، میرے پاس جو آپ کی بریف آئی ہوئی ہے میں پڑھ کے ناظرین کو کہ نشاط ملز لمیٹڈ فیروزپور روڈ، گاؤں راجہ بولے، روئی نالہ، گجو ماتا پر واقع ہے۔ اور وکیل صاحب جہاں پہ میں غلط بولوں گا پلیز مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، کیونکہ میں غلطی نہیں کرنا چاہتا، یہ سیریس ایشو ہے۔ اور اس سے بالکل ملحقہ علاقہ گاؤں جو ہے راجہ بولا، جہاں لوگ پارٹیشن سے پہلے سے رہ رہے ہیں، یہاں پر ان لوگوں کے تقریباً 96 کنال 3 مرلے 12 ایکڑ اراضی ہے جو کہ یہ بیچنا نہیں چاہتے۔ جب نشاط ملز والوں کو علاقہ مکینوں نے کہا کہ ہم یہ جگہ نہیں بیچنا چاہتے، تو نشاط ملز نے لینڈ ایکوزیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر 16/11/2016 کو ایک ایوارڈ نکلوایا، جس میں انہوں نے لینڈ ایکوزیشن ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ کیونکہ ہم نے یہاں پاور ہاؤس لگایا تھا جو کہ کیپیسٹی کے لحاظ سے کم پڑ گیا ہے، اب ہم مزید یہاں 9 میگا واٹ کا پلانٹ چینی ٹیکنالوجی کی مدد سے لگانا چاہتے ہیں، چائنیز ٹیکنالوجی، بالکل جس کے لیے 96 کنال 3 مرلے اراضی لینڈ ایکوزیشن 1894 ایکٹ کے تحت ہمیں دے دی جائے۔ نوٹ کرنے کی بات یہ کہ اس پاور پلانٹ سے ابھی تک مین گریڈ میں ایک یونٹ بھی نہیں گیا، جبکہ گورنمنٹ کو غلط بیانی کر کے یہ غریبوں کی زمینیں کوڑیوں کے داموں ہتھیانے کے چکروں میں ہیں۔ اچھا، کیا یہ صحیح ہے جو میں نے بات کی ہے وکیل صاحب؟ ابھی تک یہ بتائیں۔ یہ بالکل صحیح ہے سر، یہ سر اس میں ایوارڈ بالکل انہوں نے ایسے ہی بنایا ہے۔ یہ ہماری اسکرین پہ کچھ رجسٹری کے کاغذات چل رہے ہیں، یہ ذرا ایکسپلین کریں گے کیا ہے؟ جی سر، میں ایسا ہے کہ اس میں یہ سر اسی آبادی سے یہ زمینیں سیل ہوئی ہیں سر آلریڈی، تو آپ دیکھ لیں سر اس میں جو یعنی کہ کلیکٹر صاحب نے ان کو بالکل اگنور کیا ہے، ان سیل ڈیڈز کو، یہ وہی اسی کھاتہ خاتونی اور رجسٹری اسی یعنی کہ موضع کی یہ رجسٹری ہیں تمام، یعنی کہ راجہ بولا جو گاؤں ہے اسی کی یہ تمام رجسٹریاں ہیں، اور ان کو بالکل اگنور کیا ہے۔ آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نشاط ملز جو میاں منشا صاحب کی ملکیت ہے وہ آپ لوگوں کی زمین ہتھیا آ رہی ہے، بالکل غیر قانونی طور پہ، ایسا ہی قانونی طور پہ، بلکہ غیر قانونی تو نہیں ہے، قانونی ہے۔ لیکن اس میں سر اصل میں بیسکلی وہ غیر قانونی اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ سر اس میں پبلک پرپز لکھا ہوا ہے، جبکہ اس کے آلریڈی اپنی وہاں پہ 10 ایکڑ اراضی پڑی ہوئی ہے سر، اسے وہاں پہ چاہیے وہاں پہ رائٹ، آپ ساروں کا شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا لاہور اسٹوڈیوز میں۔ ناظرین آپ کو چلتے چلتے دکھاؤں، یہ ابھی کچھ دیر بات ہوئی تھی 2 دن پہلے چائنیز کول پاور پروجیکٹس کی۔ یہ چائنیز کول پاور پروجیکٹس جو ہیں یہ بڑے خوفناک چیزیں ہیں، یہ ہماری انوائرمنٹ کو تہس نہس کر دیں گے، اور یہ صرف ان جگہوں پہ لگائے جا رہے ہیں خاص طور پہ جو ہماری زراعت کی، ایگریکلچر کی خالص بیس ہیں، ان جگہوں پہ نہیں لگائے جا رہے جہاں پہ کوئلہ ہے یا جہاں سے کوئلے کی ترسیل ہونی ہے۔ کوئلہ تو سینکڑوں میل دور سے آنا ہے،
لیکن یہاں پہ جب یہ پاور پروجیکٹس لگیں گے، کول پاور پروجیکٹس، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ واچ دس۔ بھارت میں انڈسٹریل ضروریات کو پورا کرنے اور بجلی کی کمی پر قابو پانے کے لیے بڑے پیمانے پر کوئلے کا استعمال ہو رہا ہے۔ سنگرالی ریجن بھارت کا انرجی کیپٹل سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مائننگ اور پاور پلانٹ نے ہوا، زمین اور پینے کے پانی کو بری طرح متاثر کیا ہے، اور سنگرالی کے لوگ بڑے برے طریقے سے اس کی قیمت چکا رہے ہیں۔ بس وہی 5-6 سال سے بخار کا شروع ہوا پہلے، اس کے بعد ہاتھ پیر میں درد، مگر اس سمے خالی ٹی بی کا انس آ گئی، ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، بہت دن سے دوا کراتے کراتے ہم پریشان ہو گئے۔ سینہ میں درد اٹھ گیا، کھانسی ہونے لگا، اور جو کہ بلڈ جاتا تھا کھیتار میں۔ پہلے رہا تو ساما کو تو کھاد پیت رہی اور بیماری نہیں پکڑ تھی، گھر میں جو تھا وہ کھا کے پڑے ہیں، بیماری کا کوئی چنتا نہیں۔ اب تو ترنت بیماری آتی ہے، ترنت نہیں جانا اسپتال تو ترنت مر جائے گا۔ یہاں پر رہنے والے 70% لوگ ہجرت کر گئے ہیں، جبکہ بقیہ 30% لوگ بری طرح سے آلودگی کا شکار ہیں۔ ڈاکٹر آر بی سنگھ 20 سال سے اس علاقے میں کام کر رہے ہیں۔ جو او پی ڈی ہے، جو ہمارے سامنے پیشنٹ آتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں جو اسکن ڈیزیز ہیں، ایسے لنگ کی ڈیزیز ہیں، برانکائٹس ہے، استھما ہے، سلیکوسس ہے، پلس پانی پینے کے وجہ سے امیبیسس ہے، پیٹ کے اور مرض ہیں جو کہ بڑھے ہیں۔ کوئلے کی وجہ سے سنگرالی انڈسٹریل پروجیکٹ بھارت کا تیسرا بڑا پولیوٹڈ علاقہ ہے۔ کوئلے کی راکھ پلانٹ میں جلنے کے بعد کوئلے کا فاضل مواد ماحول کو بری طرح تباہ کر رہا ہے، اور وہاں پر زہریلے ذرات کی بہتات ہے۔ پانی جیسے مان لیجئے کہ چپا ہے، اس سے چپا سے پانی انہیں اپنا پیتے تھے، لیکن اس سے ہم پورے چاپا اوپا سب تو ڈمپ کر دیا، تو یہی نالا سے پانی انہیں برسات کا جو پانی ہے اسی کو پی رہے ہیں۔ یہاں پر رہنے والے لوگوں کو آلودہ پانی پینا پڑ رہا ہے، اس پانی سے ملنے والی مچھلی دوسرے علاقوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ کوئلے کے جلنے سے بہت سے زہریلے مادے نکلتے ہیں، خاص طور پر ٹاکسک مائکروسکوپک، جو انسان کے پھیپھڑوں میں شامل ہو کر خون کو آلودہ کر دیتی ہے اور بہت سے صحت کے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ ان پریوجناؤں کے لگنے سے جو ان کی چمنیوں سے دھوئیں نکلتے ہیں، ان سے کافی خطرناک کیمیکل نکلتے ہیں، کیونکہ یہ دھوئیں ہمارے گھروں کے چھتوں پہ آ کے بکھرے پڑے رہتے ہیں، گرتے ہیں۔ یہ پریوجنائیں جیسے نجی چھت کی کچھ کمپنیاں ہیں جیسے لینکو وغیرہ، یہ اپنے چمنی میں فلٹر لگائی ہوئی ہیں، رات کو فلٹر ہٹا دیتی ہے جس سے پورا دھواں چھتوں پہ گر جاتے ہیں، جس میں ان دھوؤں میں لیڈ کی ماترا، سلفر کی ماترا، اس طرح خطرناک کیمیکل ہوتے ہیں جو ہمارے پریوار اور ہمارے چھیتر میں تمام طرح کی جیسے الرجی، استھما اور ٹی بی، کینسر میں لنگ کینسر سب سے زیادہ، یہ بہت تائید اور بہت تیبر گتی سے اپنا پیر پسار رہا ہے۔ دیکھیے، جب ہم پڑھانے جاتے ہیں تو 216 بچے ہیں، اس میں سے 100 بچے آئے، 150 بچے آئے، تو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ بچے کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ جب اس کو پتہ کیا جاتا ہے تو اس کے گارجین بولتے ہیں سر آج میرے بیٹے کا طبیعت خراب ہے، آج میرے بیٹی کا طبیعت خراب ہے، یا اسپتال جانے کے کارن نہیں آ پا رہی ہے، یا 15 دن سے بیڈ پہ پڑی ہے اس لیے نہیں آ پا رہی ہے۔ اس ٹائپ کا مطلب ہمیشہ پرابلم آتا ہی رہتا ہے۔ اس میں سے میرے چھوٹا والا ناتی کا جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا بیمار ہوتا ہے کہ دانت اس کا لگ جاتا ہے، چبا جاتا ہے، اور آنکھیں جو ہے یہ بڑی بڑی ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے پران اس کا نہیں بچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت میں ہوائی آلودگی موت کی سب سے بڑی وجہ بن چکی ہے۔ ریسرچ کے مطابق 2011 سے 2012 کے درمیان کوئلے کے پلانٹ سے خارج ہونے والی آلودگی سے 1.5 لاکھ افراد کی قبل از وقت موت واقع ہوئی۔ میٹرولوجیکل سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پلانٹ اپنے ارد گرد 100 کلومیٹر تک لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ آپ نے دیکھی بڑی تفصیلی یہ رپورٹ تھی کہ کس طرح انوائرمنٹل ہیزرڈ کریٹ کرتا ہے۔ انوائرمنٹل ہیزرڈ تو ہے، لیکن ہم یہ چائنیز کو شاید ستار صاحب کس کاسٹ پہ دے رہے ہیں؟ جی، یہ جو ساہیوال کول پروجیکٹ ہے، اس میں پہلے 10 سال کا ٹیرف 9 سینٹس رکھا گیا ہے، لیکن اس میں 1 سینٹ ابھی اور ایڈ ہونا ہے، جو کہ کوئلے کو وہاں پورٹ قاسم سے ساہیوال تک لے جانے کے لیے۔ تو یہ اپنا آپ وہاں پہ سندھ کے ریگستان میں کیوں نہیں لگاتے اگر لگانا ہے تاکہ ہریالی رہے؟
جی بالکل، میری تو سمجھ سے باہر ہے، کوئی کوئلے کا پلانٹ اس طرح تو دنیا میں نہیں لگتا کہ جی اتنی دور جہاں سے کوئلہ آ رہا ہے تو، اور اس میں $29 کی قیمت پڑ رہی ہے صرف ٹرانسپورٹیشن پر ٹن کی. تو یہ تو انتہا ہے مس پلاننگ کی. اچھا یہ پلاننگ کر کون رہا ہے؟ یہ جو سی پیک ہو رہا ہے یہ سائن کس نے کیے ہیں؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ابھی تک. اور اس میں ہے کیا؟ یہ سی پیک میں تو دیکھیں کافی کانفیڈینشیل چیز ہے یہ. 45 ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے آپ سکھ ہی رہیں، بڑا اچھا ہو جائے گا. یہ $45 ارب کے تو پہلے پروجیکٹس تھے، لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ جی اس میں کافی پروجیکٹس مزید ڈالے گئے ہیں. اب یہ 62 ارب کے ہو چکا ہے. کول پاور پروجیکٹ سے جو لاحق خطرات ہیں آپ کو اور ناظرین کو میں بتانا چاہوں گا یہاں پہ کہ کوئلے سے چل جو پاور پروجیکٹس ہیں ان کی شدید مضر خطرات ہوتے ہیں، اور یہ گلوبل وارمنگ کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. کوئلے کے استعمال سے ایسڈ رین اور اسموگ میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ اس وقت لاہور میں اسموگ جو ہے آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کر لی. ہر سال 38,000 کے قریب ہارٹ اٹیکس، 5,50,000 ایسٹما اٹیکس اور 12 لاکھ لوگ اسپتالوں میں داخل انہی کول پاور پروجیکٹ سے دھوئیں کی وجہ سے ہوتے ہیں. یورپ اور امریکہ میں کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے، بلکہ ناپید کیا جا رہا ہے. جرمنی نے اپنے تمام کول پاور پلانٹس جو ہیں ان کو بند کر دیا. ڈنمارک اور نیوزی لینڈ نے نئے کوئلے کے پلانٹس پہ پابندی لگا دی ہے. کینیڈا اگلے 10 سالوں میں کوئلے کے پلانٹس ختم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے اور نئے پلانٹس نہیں لگا رہا. چائنا میں کوئلے کے پاور پلانٹ سے بہت تنقید ہو رہی ہے اور 2,000 میگا واٹ کا منصوبہ جو شنزن اور ہانگ کانگ کے قریب لگایا جا رہا تھا اسے روک دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے چینی میڈیا کی تنقید ہے. گرین پیس کے اندازے کے مطابق اگر یہ پاور پلانٹ لگ جاتا تو کم از کم 1,700 افراد مر جاتے. کوئلے کے دھوئیں سے 60 سے زیادہ خطرناک آلودگی پھیلانے والی ہوتے ہیں، جن میں سے دھات، گیس وغیرہ شامل ہیں. ایک 500 میگا واٹ بنانے والا پلانٹ سال بھر میں 3 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ دم گھٹنے اور دل کی رفتار میں تیزی کا باعث بنتی ہے، اور کوئلے کے جلنے سے نیوٹراکسن مرکری پیدا ہوتا ہے. یہ مرکری ایک زہر ہے جو فوڈ چین میں شامل ہو کر مختلف جان لیوا بیماریوں، نروس سسٹم کی خرابی کا باعث بنتا ہے. یہ چائنیز کول پاور پروجیکٹس ان زمینوں پہ کیوں لگائے جا رہے ہیں جو شہروں کے وسط میں ہیں، گنجان آبادیوں کے بیچ میں ہیں؟ کیا اپنے لوگوں کو مارنے کا ارادہ ہو چکا ہے؟ آلریڈی لاہور میں تو مور اور لیس ہر آدمی کو اس وقت سانس کی تکلیف ہے، کھانسی ہے، اور نہ ختم ہونے والا اس کو جو ہے نا وہ بیماریاں لاحق ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ 5,500 کے قریب جب درخت کاٹے گئے تو یہ اسموگ جو ہے زیادہ وہاں پہ آ کے زہریلے اثرات پیدا کر رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تو اپنا علاج باہر کرا لیں گے، ہالے کلینک میں کرا لیں گے، کرامبل میں کرا لیں گے، وہ تو کراتے بھی باہر ہیں، وہ یہاں پہ تو کرواتے بھی نہیں ہیں اپنا علاج. لیکن مسئلے پاکستانیوں کے لیے ہیں. ایسے مسئلے کیوں ہم پر ٹھوسے جا رہے ہیں، اس کا جواب تو آپ نے دینا ہے. ایک بریک کے بعد ستار سے پوچھوں گا یہ کول پاور پروجیکٹ ہے کس بلا کا نام. ٹھیک ہے بریک. آپ کو پتا ہے شاہد صاحب، اسموگ کا جو تعلق ہے وہ اتنا شدید ہے کہ مجھے 1.5 مہینہ ہو گیا اور میں ابھی تک سانس لینے میں مجھے پرابلم ہے. پراپر اب ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں شاید یہ اسموگ کی وجہ سے ایسٹما کی طرف جا رہے ہیں. جی دیکھیں، جو اسموگ سے اثرات ہوتے ہیں انسانی جسم پہ وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن اب دیکھیں چائنا میں میں ریسنٹلی مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو میں بڑا پریشان ہو گیا دیکھ کے کہ ہر کوئی وہاں پہ وہ جو ماسک ہوتا ہے پہن کے چل رہا تھا. اتنی شدید فوگ وہاں پہ بیجنگ میں ہے کہ، اور اسی وجہ سے اب انہوں نے کوئلے کے پلانٹس پہ بند کر اور مزید لگانے بند کر دیے ہیں، اور جو ایگزسٹنگ بھی ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم 2020 تک فیز آؤٹ کر دیں. چائنا کے سارے جو فیل شدہ کول پاور پروجیکٹس ہیں وہ سی پیک کے ذریعے پاکستان میں ڈمپ کر رہے ہیں. جی دیکھیں، دنیا میں اب میں تو انڈیا اور بنگلہ دیش کی مثال دے سکتا ہوں کہ انڈیا اور بنگلہ دیش نے ابھی ریسنٹلی
ٹینڈرنگ کی اسی وقت جب یہ کوئلے کے معاہدے بھی ہو رہے تھے، تو ان کو ایفیشنسی دی گئی 43.5%، اور جو ایفیشنسی ان چائنیز پلانٹس نے ہمیں گارنٹی کی ہے وہ 39% ہے. اور یہ ان کے منہ سے آپ سن لیں 39%، یہ ہو ہی نہیں سکتی اتنی. یہ کہتے کوچے ہوتا کچھ جی ہے. معاہدہ میرے سامنے ہے، 39% پہ انہوں نے گارنٹی کیا ہوا ہے، لیکن 39% بھی جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ پلانٹس جو ہیں پرانی ٹیکنالوجی کے ہیں، یہ 2-3 ٹیکنالوجیز پرانے ہیں. جو نئے ٹیکنالوجی کے پلانٹس ہیں تو پاکستانی بیمار ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ایک پلانٹ آپ کراچی کے وسط شاہد ستار صاحب ایک ذرا آج ناظرین کو سچ بات بتا دیجیے گا. کھرا سچ ہے پروگرام کا نام، ہمت ہے نا سچ بولنے کی، کہ 3 دن پہلے آپ جب کھرا سچ میں آئے تھے اور آپ نے سی پیک کے اوپر بات کی تھی، تو اس کے بعد آپ کو دھمکیاں اور وارننگز موصول ہو رہی ہیں کہ یہ مت کرو. جی بالکل، مجھے کہا گیا کہ جی آپ اس سے الگ ہو جائیں، اور ہائیسٹ لیول سے. جی بالکل ہائیسٹ لیول سے. ناظرین اس سے آپ کو اتنا سمجھ آ جانا چاہیے کہ آپ کی حکومت میں لوگ جو ہیں وہ کیوں ان معاملات کو چھپانا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو، اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کیا جائے، تاکہ اس میں چھپی ہوئے جو راز ہیں وہ راز ہی رہیں. اور مجھے تو لگ رہا ہے یہ اگر انفولڈ ہوتا رہا اسی طرح جس طرح سے ہو رہا ہے تو سی پیک کہیں خدا نہ خواستہ پاکستان کا دیوالیہ نہ کر دے. آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ جی دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے دیوالیہ کا، وہ تو ہو چکا ہے ہمارا، اس لیے کہ ہمارے معیشت میں وہ نہیں ہے، سکت نہیں ہے کہ جی ایکسپورٹ کر سکے اتنا کہ ہم قرضے کا انٹرسٹ بھی واپس کر سکیں. ابھی ریسنٹلی پچھلے کوارٹر میں جو پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جتنی نیٹ ریونیو کلیکشن تھی گورنمنٹ کی، اس سے زیادہ ڈیٹ سروسنگ تھی. مطلب آپ خرچہ چھوڑ دیں فوج کا، آپ گورنمنٹ کا، باقی ڈیولپمنٹ کا، وہ تو سارے قرضے سے چلے. آپ ڈیٹ سروسنگ کا انٹرسٹ بھی نہیں پے کر سکتے. عام الفاظ میں ذرا سمجھائیں گے ناظرین کو ڈیٹ سروسنگ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں تو سیدھی سی بات ہے کہ جی اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ پہ فرض کریں آپ لیتے رہیں قرضہ اتنا، اور آپ کی تنخواہ 20,000 ہو اور آپ کا انٹرسٹ جو لگ رہا ہو وہ 25,000 ہو، تو آپ اصل تو واپس بھی نہیں کر سکتے بلکہ انٹرسٹ بھی نہیں دے سکتے. اور آپ بچوں کا فیس، گھر کا کرایہ، کھانا پینا، تو ہماری آنے والی نسلوں کا پورا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگ رہا ہے. جی بالکل، اس میں تو کوئی شک. اور یہ صحیح میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی لیبر بھی استعمال نہیں ہونی، چائنا اپنی لیبر خود لے کے آ رہا ہے. چائنا اپنی لیبر خود لے کے آ رہا ہے، وہ پاکستانی ہائر ہی نہیں کر رہے. ان کو پاکستانیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ اوپر اب ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، ابھی آپ مثلا ٹیکسٹائلز کی بات لے لیں تو ان کا جو پروونس ہے زنجیانگ، وہاں پہ جو مراعات انہوں نے ٹیکسٹائلز کے لیے دے دی ہیں، تو وہاں پہ ٹیکسٹائل ملیں لگنی بے تحاشا شروع ہو چکی ہیں، اور یہاں پہ بند ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ وہ بنائیں گے اپنی گرے کلاتھ، پاکستان میں لے کے آئیں گے، تھوڑی سی فنیشنگ کریں گے اور پاکستان کے نام سے تھرو گوادر ایکسپورٹ کریں گے. اور اس سے یہ کہ ہمیں کیا ملے گا؟ پاکستان کا تو ہم بک رہے ہیں، ہم تو بک رہے ہیں، مسلسل بک رہے ہیں. تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان پاور پروجیکٹس کی وجہ سے ٹوٹل مقروض ہوں گی. لیکن جی کوئلے کا پاور پلانٹ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بجلی سستی فراہم ہو. یہاں پہ تو کوئلے کے پاور پلانٹ سے بجلی مہنگی فراہم ہو رہی. اس وقت جو ایوریج کاسٹ ہے ان کے اپنے نیپرا کے اور این ٹی ڈی سی کے فگرز کے مطابق وہ 7 روپے کچھ پیسے، 7 روپے 10 پیسے. آپ شاہد صاحب، آپ تو انرجی ایکسپرٹ ہیں نا، آپ تو حکومت والے بھی اتنے زیادہ کھڑپینچ ہیں، بڑے بڑے سیانے لوگ ہیں. میں آج آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں کہ میرا تو تعلق نہیں ہے انرجی سے، میرا تو تعلق نہیں ہے پروڈکشن سے، میرا تعلق تو نہیں ہے مینوفیکچرنگ سے، میرا تعلق تو نہیں ہے پاور سے. لیکن اگر آپ اجازت دیں اور آپ مجھے رائٹ دیں تو میں آپ کو ڈینمارک سے کلین انرجی پروجیکٹس اس سے بہت زیادہ سستے اور بہتر قرضوں پہ لا دیتا ہوں. آپ تیار ہیں؟
دیکھیں جی میرے بس میں تو نہیں ہے یہ. دیکھیں ونڈ پاور انرجی جو ہے, دیکھیں ونڈ پاور, سولر پاور, وہ باتیں الگ ہے. اور ہائیڈل, دیکھیں ہائیڈل پہ آپ جائیں تو بالکل صحیح ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جی ہائیڈل پاور پروجیکٹس ہوں جن کے ساتھ ڈیم بھی ہو. یہ نہ ہو کہ صرف بجلی بنے, کیونکہ پاکستان کو جتنی بجلی کی ضرورت ہے اس سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے. اور میں جو عرض کر رہا تھا کہ کوئلے کے پروجیکٹ کا جو اصل مقصد ہوتا ہے کہ سستی بجلی آئے مکس میں, وہ تو ان سے پورا نہیں ہو رہا. وہ تو یہ تو بجلی, وہ جو RLNG کے پلانٹس ہیں ان سے جو بجلی بنے گی ان سے سستی ہوگی. تو یہ کوئلے کے پلانٹس لگانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ جو پروجیکٹ ہے پورٹ قاسم کا, اس سے جو ہے کراچی میں آلودگی ہوگی, جو ساہیوال کا ساہیوال میں آلودگی ہوگی, اور باقی جو پروجیکٹس ہیں ادھر آلودگی پھیلے گی. ہماری تو کھانسی نہیں ختم ہو رہی ہے, پروگرام کرنا ایک عذاب ہو جاتا ہے, کھانسی اتنی ہو رہی ہے اور 1.5 مہینے سے ہو رہی ہے. لیکن ڈاکٹر عاصم حسین جو ہیں ان کو پتہ نہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے, ان کو بھی مل رہی ہے. گزشتہ برس 26 اگست کو کرپشن اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے الزامات کے تحت اس وقت ان کو حراست میں لیا گیا جب وہ ہائر ایجوکیشن سندھ کے ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. نیب اور حکومت جو ڈاکٹر عاصم کو لٹکا رہے ہیں اور ان کے کیس کو لٹکا رہے ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ ان کو پرسنل وینڈیٹا کے تحت, میں کہہ رہا ہوں لگتا یہ ہے کہ پرسنل وینڈیٹا کے تحت کچھ نیب کے وکلاء جو ہیں ان کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں. مثلا کبھی آئیو نہیں آتا کورٹ کے اندر, کبھی وہ کہتا ہے پروسیکیوٹر جی میرے پاس ابھی پوری تفصیلات نہیں ہیں, میں آپ کو تھوڑے دن مجھے دیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہیلے بہانوں سے ان کو آگے کیا جا رہا ہے. اب ان کی طبیعت بھی بہت خراب ہے اور ان کو کارڈیک پرابلمز بڑے شدید ہو گئے ہیں, اور ان کو CCU وارڈ میں ہسپتال کے منتقل بھی کر دیا گیا ہے. سخت بیماری کے باوجود ان کو ضمانت پر رہا نہیں کیا جا رہا ہے, جبکہ جو باقی کلیدی نامزد ملزمان ہیں اسی کیس میں وہ بڑے آرام سے پروٹوکولز کے ساتھ پھر رہے ہیں. جیسے وسیم اختر جو ہیں وہ پروٹوکول کے ساتھ کراچی میں پھر رہے ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب نیب کے تفتیشی افسر جو ہیں وہ چند نامعلوم وجوہات کی بنا پہ عدالت میں ہی نہیں پیش ہوئے, اس لیے ضمانت ملتوی ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ جو اس ملک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وہ لوگ جو اس ملک میں نوکریاں پرووائڈ کرتے ہیں, وہ لوگ جو یہاں پہ روزگار دیتے ہیں, ان کے ساتھ اس طرح سے کرتے رہنا ہے, تو ہم پروسپیکٹیو انویسٹرز کو اور پروسپیکٹیو انٹرپرینرز کو ہم کیا ان کو ایک اپنا امیج دے رہے ہیں, آپٹیکل امیج دے رہے ہیں پاکستان وہ جو ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کرے نہ صرف ڈاکٹر عاصم بلکہ جتنے بھی پینڈنگ کیسز ہیں اس ملک میں ان سب کا کوئی نہ کوئی حل نکلے اور ان کو انصاف ملے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز مزید زیادتیاں ہوتی جا رہی ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے بوئنگ 777 ان کا جو ہے وہ لے گئے ہیں. کل میں نے پروگرام میں ایک بات آپ کو دکھائی تھی, آج اس میں سے کچھ چیزیں میں دوبارہ دکھانا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایمفسائز کر رہا ہوں اور ری ایمفسائز کر رہا ہوں کہ PIA اکیلی نہیں بلکہ سول ایویشن بھی اس حادثے کے اندر اتنی ہی ذمہ دار ہے, اور یہ انکوائری جو ہے منسٹری آف ڈیفنس کو کرنی چاہیے یا کسی اور ادارے کو کرنی چاہیے, کیونکہ سول ایویشن تو خود پارٹی ہے اس میں. میری نظر میں شاہین ایئر لائن کے جہازوں میں پرابلمز ہو رہے ہیں, دوسری نجی ایئر لائنز کے جہازوں میں پرابلمز ہو رہے ہیں, ایئر انڈسٹری غالباً تقریباً پوری گراؤنڈڈ ہے. اب سرین کو لانے کی کوششیں ہیں کیونکہ پیچھے چائنیز ہیں, چائنیز ایک دفعہ پھر آ گئے. لیکن کس طرح ایک طے شدہ طریقے کے ساتھ ATR کے جو بلیڈز ہیں ان کے ساتھ مکسنگ کی گئی, ان کے ساتھ ٹیمپرنگ کی گئی, جس کے بعد UTC کمپنی نے ان کو وارن بھی کیا کہ ایسا مت کرو, یہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے, نہ تمہارے پاس اس کی اتھارٹی ہے, نہ تم اس کے مجاز ہو. یہ دیکھیں شاید کچھ دنوں تک کوئی تو کرمنل FIR کٹے, اور اتنے زیادہ جان دینے والوں لوگوں کو چلے ان کو جان تو نہیں واپس آ سکتی, وہ تو اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے, انصاف تو مل سکے. واچ دس. خط اب دوبارہ لکھا UTC کو PIA نے, اب اس کے ساتھ 69 بلیڈز کی پروپیلر بلیڈز کی ایک لسٹ بھیجی گئی جو کہ PIA کی ملکیت ہے اور ان کے استعمال میں بھی ہیں, اور بلیڈز خراب ہونے کے بعد PIA نے ان کو خود مرمت کیا. میرے پاس اس ایک بلیڈ کی لسٹنگ ہے, اس کی ایکسپائری ڈیٹ کی,
اس کی مینوفیکچرنگ کی، اس کے سیریل نمبرز، کیونکہ ہر پروپیلر بلیڈ کا ایک سیریل نمبر ہوتا ہے اور پوری دنیا میں وہ ایک ہوتا ہے اور اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے جو مینٹین ہوتی ہے. اور پی آئی اے فلیٹ ان کے مینول کے مطابق انہوں نے کہا کہ جی کمپنی مینٹیننس انسپیکشن جو ہے مینول کے مطابق پی آئی اے فلیٹ نے یہ انسپیکشن کی اور وہ نیشنل ایویشن اتھارٹی سے اپرووڈ ہے، یعنی پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی سے اپرووڈ ہے. اور ان بلیڈز کے ساتھ ساتھ اے ٹی آر ایئر کرافٹ کے کسی انجن کمپوننٹ کا کوئی بھی کام آؤٹ سائڈ پارٹی کا نہیں جو کہ مینٹیننس کا کام کیا گیا اور کمپنی مینٹیننس مینول کے مطابق کیا گیا. اور اس میں ہر طرح کی وردینس ڈائریکٹو، ایئر وردینس ڈائریکٹو اور سروس بلیٹنز کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے. اور یہ بہرحال ایس بیز آ گئیں ان جہازوں میں. یہ ڈی آئسرز جو ہے نا یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ پورا ایک لائن آف کمپوننٹس ہے. آپ کی اسکرین پہ میں دکھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں آپ کو میں کسی طرح دکھاؤں اس کو کہ یہ پروپیلرز کے اندر لگا ہوتا ہے اور یہ ڈی آئسنگ بوٹس ہوتے ہیں جو پروپیلرز کے اندر لگے ہوتے ہیں اور یہ آپ کو ڈٹرمن کرتے ہیں ڈیزائرڈ ہیٹر ٹیمپریچر، اس کا ریزسٹنس کورسپونڈنگ ہے ٹو ڈیزائرڈ ٹیمپریچر، پھر پاور ہیٹر ہے انٹل ڈیزائرڈ ریزسٹنس از اچیوڈ. یہ پورا اس کا ایک بیلنس ہے پروپیلرز کا جو یہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ برف نہیں جمنے دیتا یعنی عام زبان میں پروں کے اوپر، لیکن آپ یہ پی آئی اے کا ایک پروپیلر دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اے ٹی آر کا ایک پروپیلر، یہ آپ کی اسکرین پہ یہ والا جو ہے اس پہ برف لگی ہوئی ہے اور وہ نظر آ رہی ہے وہاں پہ. ڈی آئسنگ آبویسلی یہ پراپر نہیں ہوئی ہے. پی آئی اے کے کوئی ڈی آئسنگ میں پرابلم ہوا، اس کا ایک کمپوننٹ ہے، اس کے اندر کی وائرنگ ہے جو کہ انتہائی ٹیکنیکل قسم کی وائرنگ ہے اور جو اس کے مینوفیکچررز جو ہیں ان کی خاص انٹیمیشن ہے کہ یہ کسی جگہ سے اور نہیں لی جائے گی. یہ اپروو جو ان کے مینوفیکچررز ہیں صرف انہی کی اس سے لی جا سکتی ہے، ورنہ ایئر کرافٹ کی سیفٹی کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں. پی آئی نے کیا کیا، لوکل مارکیٹ سے یہ تاریں خریدنی شروع کر دی اور وہ تاریں خرید کے ان ڈی آئسرز کے اندر لگانا شروع کر دیا. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں آپ کو ایک واؤچر دکھاتا ہوں، پی آئی اے کا پرچیز واؤچر دکھاتا ہوں اور انٹر ڈیمانڈ ایشو واؤچر ہے یہ. اس کا نمبر ہے 9-35-8B اور اس کو لوکل وینڈر سے خریدے گئے 100 فٹ کی لو کوالٹی کنڈکٹر وائر کو جہاز کے پروپیلر بلیڈز میں لگانے کے لیے 24 مارچ 2011 کو ورکشاپ نمبر E8 لوکیشن 15 پر بھیج دیا گیا. میں آپ کو لوکیشن بھی بتا رہا ہوں، ورکشاپ بھی بتا رہا ہوں، صرف جنرل بات نہیں کر رہا ہوں.